بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندباد جہازی کے چھٹے سفر کا دوسرا حصہ۔ میں نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جو کچھ مجھ پر بیتا تھا حرف بحرف بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ تو عجیب قصہ ہے، ہم تجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلتے ہیں۔ وہ مجھے اور میرا سارا سامان جو ہیرو، موتیوں، جواہرات اور کچے عنبر پر مشتمل تھا بادشاہ کے حضور میں لے گئے۔ وہ میری آپ بیتی سن کر حیران ہوا اور مجھے مبارکباد دی کہ اتنا مشکل سفر کر کے صحیح و سلامت انسانوں کے درمیان پہنچ گیا۔ میں نے خاصا کچا عنبر، بہت سے ہیرے اور موتی بادشاہ کو تحفے کے طور پر پیش کیے۔ اس نے میرا نذرانہ قبول کیا، میری بڑی عزت کی اور مجھے اپنے محل کے قریب ایک مکان میں ٹھہرایا۔ میں وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ وہ سب میرے ساتھ اچھی طرح پیش آتے۔ میں ہمیشہ شاہی دربار میں حاضر رہتا اور باہر سے آنے جانے والوں کو اپنا حال سناتا اور ان سے ان کے ملک کے حالات معلوم کرتا۔ ایک دن بادشاہ نے میرے وطن کے حالات اور بغداد کے خلیفہ کے متعلق مجھ سے دریافت کیا۔ میں نے خلیفہ کی انصاف پسندی کا ذکر کیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، واللہ خلیفہ کے کام عقل کے مطابق ہیں۔ تو نے میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھے تحفے دے کر اس کے پاس روانہ کروں۔ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ میں آپ کے تحفے خلیفہ تک پہنچا دوں گا اور اس سے کہوں گا کہ آپ سچے دوست ہیں۔ ایک مدت تک میں عیش و آرام سے بادشاہ کے پاس رہا۔ ایک دن میرے سننے میں آیا کہ شہر کے چند لوگوں نے ایک جہاز تیار کیا ہے اور بصرے کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس سے بہتر موقع مجھے کب ملے گا۔ میں نے دوبارہ جا کر بادشاہ کے ہاتھ چومے اور کہا کہ میں فلاں جہاز پر سوار ہو کر بصرہ جانا چاہتا ہوں۔ بیوی بچوں کو دیکھے ایک زمانہ ہو گیا ہے، مجھ سے اور صبر نہیں ہو سکتا۔ سب کو تجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، اس لیے میں بھی دل سے آپ کو چاہتا ہوں، لیکن وطن اور بیوی بچوں کی یاد ستا رہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان سوداگروں کو بلایا جنہوں نے جہاز بنوایا تھا، مجھے ان کے سپرد کیا، بہت سے تحائف دیے اور جہاز کا کرایہ اپنی جیب سے ادا کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک شاندار ہدیہ خلیفہ ہارون الرشید کے لیے میرے حوالے کیا۔ میں بادشاہ اور تمام دوستوں سے رخصت ہو کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ جہاز روانہ ہوا، باد مراد چل رہی تھی۔ سفر آرام سے کٹا اور ہم گھومتے پھرتے آخر بصرہ پہنچے۔ بصرہ میں چند روز قیام کرنے کے بعد میں نے بغداد کا راستہ لیا۔ شہر پہنچ کر میں نے اپنا سامان حفاظت سے رکھوایا، گھر والوں اور دوستوں سے ملا۔ میں نے انہیں تحفے دیے، بہت خیرات کی اور بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ پھر اطمینان سے خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوا اور شاہی ہدیہ اسے پیش کیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ یہ ہدیہ کس کی طرف سے ہے؟ میں نے کہا، اے امیر المومنین، جس شہر سے میں یہ ہدیہ لایا ہوں اس کا نہ مجھے نام معلوم ہے نہ راستہ۔ اس کے بعد میں نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا، جسے سن کر خلیفہ ششدر رہ گیا۔ اس نے واقعہ نگاروں کو حکم دیا کہ میری کہانی لکھ کر خزانے میں رکھ دیں تاکہ پڑھنے والے اس کی عبرت حاصل کریں۔ خلیفہ نے میری عزت کی۔ پہلے کی طرح میں آرام سے اپنے گھر میں رہنے لگا اور ان مصیبتوں کو بالکل بھول گیا جن کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ میرے چھٹے سفر کی کہانی تھی۔ کل میں اپنے ساتویں اور آخری سفر کا حال سناؤں گا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا اور سب لوگوں نے دعوت نوش کی۔ روز کے دستور کے مطابق سندباد حمال کو 100 اشرفیاں ملی اور وہ انہیں لے کر ہنسی خوشی رخصت ہوا۔ گھر جا کر آرام سے سویا۔ صبح اٹھ کر نماز سے فارغ ہوتے ہی آخری سفر کا احوال سننے سندباد جہازی کی حویلی جا پہنچا۔ جب سب یار و دوست جمع ہو گئے تو دسترخوان بچھایا گیا۔ مہمان سیر ہو کر کھا پی چکے تو سندباد جہازی نے اپنے ساتویں سفر کا حال بیان کرنا شروع کیا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سندباد جہازی کے چھٹے سفر کے احوال پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب
ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے حوصلہ افزائی سے ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔